سننے میں عجیب لگے گا، لیکن اچھی صحت، لمبی عمر اور روحانی طاقت کا راز نتنوں میں چھپا ہے۔ سانس کی درست مشقوں سے ہم صحت بھی حاصل کر سکتے ہیں، سکون بھی اور توانائی بھی۔ اب اگر آپ بھی اپنی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لمبی عمر پانا چاہتے ہیں اور بیماریوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ سانس لینے کا قدرتی اور محفوظ طریقہ کون سا ہے۔ اور آج ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں کہ نتنوں کے ذریعے سانس لینا چاہیے اور منہ کے ذریعے سانس لینے کے عام رواج پر غالب آ جانا چاہیے۔ انسان کے سانس لینے کی مشینری اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ وہ یا تو منہ سے سانس لے سکتا ہے یا نتنوں کے ذریعے سے، لیکن اس کے لیے یہ بات نہایت اہم ہے کہ وہ کس طریقے سے سانس لے۔ سانس لینے کا قدرتی اور صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ نتنوں کے ذریعے سے سانس لیا جائے، مگر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ منہ کے ذریعے سانس لینے کے عادی ہیں۔ نہ صرف وہ خود ہی اس غلط عادت کے عادی ہیں، بلکہ ان کے بچے بھی اس بری مثال پر عمل کرتے ہیں۔ نتیجتاً وہ خود بھی مختلف بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، لیکن ان کی اولاد میں بھی قوت حیات کی کمی انہیں دائم المریض بنا رہی ہے۔ بہت سی چھوت کی بیماریاں، وائرل بیماریوں کا باعث منہ کے ذریعے سانس لینے کا غلط طریقہ ہے، مثلاً نزلہ، زکام، کھانسی، سل اور طبیعت رق وغیرہ۔ اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ قدرت نے سانس لینے کے لیے نتنوں میں ہوا کو فلٹر کرنے کا ایک بہترین نظام بنا رکھا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی نامناسب چیز سانس کے ساتھ نتنوں کے ذریعے پھیپھڑوں کی طرف جا رہی ہو تو چھینک کے ذریعے اسے باہر نکال دینے کا بندوبست موجود ہے، جو کہ منہ کے ذریعے سانس لینے کی صورت میں ایکٹیو نہیں ہوتا۔ منہ سے سانس لینا ایک غیر قدرتی عمل ہے جہاں کسی بھی نقصان دہ چیز کے پھیپھڑوں تک پہنچنے میں کوئی نظام رکاوٹ نہیں ہے، تنفس کے اعضاء میں سوزش اور ورم پیدا ہو سکتا ہے۔ کسی بھی جراثیم یا وائرس روکنے کا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے۔ ایک تو منہ کے راستے سانس لینے سے غلاظتوں کا دخول آسان ہے، دوسرے نتنوں کے استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ راستہ بھی گندے مادے سے لبریز ہو جاتا ہے۔ جو لوگ منہ کے ذریعے سانس لینے کے عادی ہیں اور اب قدرتی طریقہ استعمال کرنے کے خواہش مند ہیں، انہیں اپنے نتنوں کو غلاظت سے پاک رکھنے کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا۔ وہ یا تو تھوڑا پانی نتنوں کے ذریعے اندر کھینچیں اور حلق سے باہر نکال لیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ اگر ایسا نہ کر سکیں تو ایک نتنے کو انگوٹھے سے بند کر کے دوسرے نتنے سے ہوا اندر کشید کریں، اس کے بعد دوسرے نتنے سے یہ عمل دہرائیں۔ یہ عمل بار بار کرنے سے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ نتنوں سے سانس لینے کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ علم النفس کا نہایت اہم اصول ہے اور سانس کی ان مشقوں کے لیے بہت ضروری ہے جو ہم مراقبے، روحانیت اور ہر کامیابی اور صحت و تندرستی کے لیے آپ کو بتائیں گے۔ نتنوں سے سانس لینے کا عمل قدرتی اور صحیح طریقہ ہے۔ اس طریقے سے آپ کی صحت قائم رہے گی اور آپ کی عمر لمبی ہوگی اور آپ مہلک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس سلسلے میں مزید ہدایت یہ ہے کہ صحیح اور قدرتی طریقے پر عمل کرتے ہوئے مزید آپ کو جھک کر بیٹھنے، جھک کر کھڑے ہوئے اور چھینک کر چلنے کی عادت ترک کر دینا چاہیے۔ بیٹھتے، کھڑے ہوتے یا راستہ چلتے وقت آپ کی چھاتی ہمیشہ کشادہ اور تنی ہوئی ہونی چاہیے۔ بادیوں نظر میں یہ بڑی معمولی سی بات ہے، مگر ایسا کرنے والا کئی قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح طریقے سے سانس لینے والا عموماً زکام، نزلہ، کھانسی وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے اور اس میں عموماً اچھا معتدل سالے خون بکثرت ہوتا ہے۔ یہ سالے خون اسے بیرونی درجہ حرارت میں تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں ایسے آدمی کا دوران خون درست رہتا ہے اور اس کی رگوں میں سرخ سالے خون بکثرت ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ بارونق یعنی سرخ دکھائی دیتا ہے۔ ریڈ بلڈ سیلز میں اضافہ ہوتا ہے۔ مشرقی اور مغربی ماہرین علم تنفس اس بات پر متفق ہیں کہ علم تنفس کو سمجھنے سے انسان نہ صرف اپنی صحت کو قائم رکھ سکتا ہے بلکہ اپنی ذہنی طاقت، یکسوئی، نفس پر قابو اور روحانی طاقت کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ مشرقی ماہرین علم تنفس میں سے ہندو فقراء اس راز سے بخوبی واقف ہیں کہ انسان کس طرح موزوں و متناسب سانس لینے سے اپنے اور قدرت کے درمیان تعلق اور ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا موضوع کافی ہے اور ہم اس پہ مزید بات کریں گے
کہ سانس کو کیسے لینا ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں سانس کے ذریعے سے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔